بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شائستہ زاہد۔ آج ہمارا لیکچر ہے حدیث اینڈ سنہ آف دی پروفٹ آف اللہ، پیس بی اپان ہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اہم ٹاپک ہے اور آپ سب بچوں سے بہت دنوں بعد مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ سب کا کیا حال ہے؟ کرونا کی وبا میں آپ سب کے رمضان کیسے گزرا؟ اس کے بعد عید کن کیفیات میں گزری؟ اور ان سب دنوں میں ہمیں جس ہستی سے سب سے قریب ہونے کا موقع ملا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے۔ اب ہماری جو بھی کیفیات رہیں پوری قوم کی، بلکہ من حیث القوم تو امت مسلمہ کی اور پھر کل انسانیت کی، وہ تو بہت ہاریبل سی ہیں، لیکن مسلمانوں پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ ایسی وبائیں اہل ایمان کے لیے بعض جگہ رحمت ثابت ہوتی ہیں۔ تو چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی اس میں آ گیا اور اس میں مسلمان ویسے ہی اللہ سے قریب ہوتا ہے روزوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تو ہم سب مسلمانوں نے یقیناً اللہ سے جڑنے کی کوشش کی اور اس بات پہ بھی غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی وبائیں کیوں لے کر آتے ہیں۔ بہرحال ہم اس چیز کو، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، اس کے تھرو بھی سمجھ سکتے ہیں اور ویسے بھی قرآن کے ذریعے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس پر بیچ بیچ میں بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن آج ہمارا چونکہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے حدیث اور سنت کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا قرآن کے بارے میں، اس سے بھی پہلے ہم نے لیکچر لیا تھا اللہ کے بارے میں، اور آج ہمارا ہے حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے میننگ اور ڈیفینیشن کے لحاظ سے کیا ہے کہ حدیث کا جو لفظ ہے وہ تحدیث سے بنا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ خبر دینا۔ خبر کس چیز کی دینا؟ جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جو بھی قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بھی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ عمل جو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، یہ سب حدیث کہلاتا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی ہمیں خبر دے رہی ہوتی ہے، ہمیں انفارم کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے ہمیں چاہیے ان میں بہترین چیز کون سی ہے۔ تو حدیث کا مطلب خاص طور پہ کیا ہوا؟ خبر دینا۔ کس چیز کی؟ کسی بھی چیز کی، کہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی عمل کرنا ہے، تو وہ زندگی گزارنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا، اور کسی اور شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، یہ سب حدیث کہلاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صرف دو ہی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، ایک کلام، دوسرا طریقہ۔ اس لیے کلام اللہ بہترین کلام ہے اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک ہیڈنگ ملتی ہے ہمیں کتاب کے اندر، حدیث و سنت کا فرق۔ اب اس کی روشنی میں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف دو ہی چیزیں اہم ہیں، کلام اللہ تو اللہ کا کلام ہے، اور عمل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو ہمارے جو محققین ہیں، ریسرچرز جو ہیں، انہوں نے ان دونوں کو ایک ہی معنی میں تقریباً لیا ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ حدیث جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں، دینی احکامات کے بارے میں بتاتی ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتی ہیں، روزانہ ہم کیسے عبادت کریں ان کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہمیں قرآن نے بتائی ہیں ان بریف، مختصر کر کے، تو ان کی ڈیٹیل ساری ہمیں احادیث بتاتی ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی جو کچھ قرآن کے اندر تھا اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔
اب اس کی مثال کیسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ میں معنی پوشیدہ ہے، بلکہ اس کی ایک ایک اعراب میں، ایک ایک حرکت میں معنی پوشیدہ ہے۔ زبر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، پیش ہے تو کیا ہے، زیر کیا ہے تو کیا ہے، یہ ہم اپنے الفاظ میں بولتے ہیں اردو میں، اور اس کی جو عربی ہوتی ہیں کہ ضمہ ہے، مفتوح ہے، منصوب ہے، ان سب کی کیا مطلب ہے، ایک ایک زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں اس کے۔ تو یہ بہت مختصر اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ کوزے میں دریا بند کر کے جیسے ہمیں قرآن پاک دیا ہے کہ بے تحاشا احکامات، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے ان کے حوالے سے۔ تو اس کے تفصیلات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نماز قائم کریں۔ اب پورا قرآن پاک آپ دیکھ لیجئے تو اس کے اندر کہیں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز ہم کیسے پڑھیں۔ اقام الصلاۃ کا ذکر ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ اب وہ نماز سے قائم کرنے میں کیا ہو آتا ہے، وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے گا، اور اس سے پہلے اذان کیسے دی جائے گی، اور اس سے پہلے جو ہے تو آپ کی طہارت کیسے ہوگی، اور پھر نمازوں کے رکعات کیسی ہوں گی، اس کے ارکان کیسے ہوں گی، ایک ایک چیز۔ اور صرف یہ نہیں، پوری جو بھی ہمارے نظام عبادات ہے، زندگی کے معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیلی ہدایات بتائی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ احادیث چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ پہنچی ہیں ہم 1400 سال بعد بھی آج تک ہم تک پہنچی ہیں، تو آج کل ایک فتنہ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے بہت تیزی سے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن احادیث کی حفاظت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور ہماری نئی نسل کے بھی اور پرانی نسل کے بھی جو لوگ علم نہیں حاصل کرتے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم صرف پھر قرآن پر ہی فوکس کیا کریں، نعوذ باللہ حدیث کو ایک طرف کر دیں۔ تو ایسا نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ایک ایک لفظ کی، زیر زبر کی، وہ نہیں بدل سکتا قیامت تک کے لیے۔ اور پھر اس کو ہم نے پچھلے والے لیکچر میں دیکھا کہ کس طرح اس کی کتابت ہوئی، اس کو کیسے کمپائل کیا گیا، پھر کیسے مصحف آیا مصحف صدیقی کے نام سے، اور پھر مصحف عثمانی کے نام سے، اور پھر آج تک وہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اسی طرح دور رسالت سے ہی احادیث پر کام کرنا شروع ہو چکا تھا، کمپائل کرنا شروع ہو گئے تھے صحابہ کرام سالانہ، لیکن اب اس کی اوتھینٹسٹی ہم کیسے پتہ کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس ٹرمز ہیں روایت اینڈ درایت۔ یہ احادیث کی اوتھینٹیکیشن پتہ کرنے کے لیے ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بڑی اہم ٹرمز ہیں۔ تو روایات کیا چیز ہوتی، روایت کیا چیز ہے، اور درایت کیا چیز ہے؟ یہ دو طریقے ہیں کسی بھی حدیث کو جانچنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا ماخذ کیسے شروع ہوتا ہے، حدیث تک ہم کیسے پہنچے ہیں؟ حدیث کے اندر ہمیں لازماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے بغیر کوئی بھی حدیث ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حدیث ہوگی صحیح۔ تو حدیث کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی گئی ہے، ایچ حدیث یوزلی begins with the chain of the narrators، اسناد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں۔ جو راوی ہوتے ہیں نا، ایک راوی جو ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اب میں مشتق ابھی اگلے اس میں آئے گا کہ کس طرح وہاں سے حدیث مجھے فلاں نے کہا، پھر مجھے اگلے نے کہا، پھر مجھ سے اگلے نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ تو وہ جو پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو اسلامی ٹرم میں اسناد کہتے ہیں، اور ہم ویسے اس کو اردو میں راوی کہتے ہیں کہ روایت کیسے آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوتے ہیں تو اصل ٹیکسٹ بتایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ متن ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت سارا کام کیا گیا، ہمارے علماء نے، محدثین نے ان کے اوپر بہت کام کر کے ہم تک صحیح طرح پہنچایا۔ جیسے احادیث نریٹڈ بائی امام بخاری ایز فالوز۔ اب یہ پہلے سند بتائی جائے گی کہ یہ کیسے بتائی گئی، کہ بائی عبید اللہ saying he heard حنظلہ who came to know from اکرمہ saying he heard ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ وہاں تک روایت ہوتی رہی، اور انہوں نے پھر آخر میں کیا کہا؟ who narrates from the prophet peace be upon him، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کیا بات فرمائی، وہ کیا ہے؟
اسلام ہیز بین بیسڈ اپون 5 پلرس، کہ اسلام کے جو ستون ہے وہ 5 ہیں. اللہ کی گواہی دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پیغمبر سمجھیں، اور پھر اپنے عبادات میں آپ ریگولر رہیں، اور نمازیں جو ہیں، اور اس میں خاص طور پہ زکوٰۃ ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں، اور حج کی عبادت ہے بڑی، سال میں 1 دفعہ، بلکہ فرض کے طور پہ تو زندگی میں 1 دفعہ ہے. تو یہ متن کتنے لوگوں سے ہوتا ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل الفاظ میں آیا، اس کو متن کہتے ہیں. تو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بالکل غرق ہو کر اس میں لکھنا شروع ہو گئے تھے، تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو الفاظ نکلیں ان کو اسی وقت لکھ لیں، جن میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ان سے بہت زیادہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ ہر چیز لکھ لیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلکہ ہمیں 7 صحابہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے 1,000 احادیث کو روایت کیا ہے، ان کو مکثرین کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بڑا علمی مقام ہے، بلکہ 1/4 احادیث کا ذخیرہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہم تک پہنچتا ہے. تو اسی وقت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کو کمپائل بھی کرنا شروع کیا، اور پھر ان کو ہوتے ہوتے آخر تک ہم تک جو پہنچی تو امام احمد بن حنبل کے زمانے میں، پھر امام بخاری، امام مسلم، صحیح 7 کے طور پر ہمارے پاس احادیث کا 6 کا مجموعہ آیا، جن میں کہ صحیح احادیث موجود ہوتی ہیں. تو وہ جو احادیث ہیں قرآن پاک کے بعد جو سب سے پڑھی جانے والی احادیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. اب اس میں اہم بات کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ سمجھیں. اب اگر ہم یہ حجیت حدیث ہے نا، کہ یہ لازمی ہے اس کو ماننا بھی اسی طرح جس طرح کہ قرآن کو ماننا ضروری ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور یہ کتاب اللہ ہے، اور اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. جب ہم نے اس بات پر ایمان رکھ لیا کہ اللہ موجود ہے، وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو جب ہم نے وہ بات مان لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بھی کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ماننی ہے. جیسے کہ سورہ حشر میں یہ آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ تمہیں رسول دے، فَخُذُوهُ، بس اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس سے وہ تم کو روکے، انہو، اس سے، فَانْتَهُوا، رک جاؤ. جو حکم وہ کرنے کا دیتا ہے اس کو مان لو، جس حکم سے، بات سے وہ تمہیں روکتا ہے اسے رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بے شک وہ پنش دینے میں بھی، عذاب دینے میں بھی بہت شدید ہے. تو اللہ سے ڈرو. اگر کس لیے کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول نے جو ہمیں احکامات دیے اس کو ہم نے نہیں مانا، اور ہم نے جو کچھ جس سے اسے روکا ہم نے اسے نہیں رکے، تو پھر بہت بڑا شدید عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں کیوں یہ آفت آئی ہوئی ہے کرونا کی. ہم نے احکامات کو مانا اللہ کے، جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے تھے. ایک چھوٹی سی بات ہے بالکل، کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ کہا کہ بھئی اپنے فیس کور کریں، تو ہم نے اس کو نہیں مانا. آج اس وبا کے ذریعے مرد بھی فیس اپنے کور کر کر کے جا رہے ہیں. تو جو بھی حکمت ہے ایک ایک حکم کے اندر، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا عذاب صرف اس ایک چیز کا نہیں. اب صفائی کے احکامات ہیں، اپنے وضو کے ہیں، اپنی طہارت کے ہیں، غسل کے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں پہ بالکل اچھی طرح سے عمل کرتے رہے تو ہمیں بہت کم بیماریاں قریب آئیں گی. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان ملکوں میں اس بیماری نے زیادہ تباہی مچائی ہے جہاں پر کہ نماز اور طہارت اور صفائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس لیے حجت ماننا چاہیے، کہ وہ بھی ہمارے لیے لازم ہے. جس طرح قرآن کی بات کو ماننا لازم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی لازم ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ کیا دیتے ہیں آپ تک، کہ وہ جو وحی کی جاتی ہے وہ صرف اسی وحی کو آپ تک پہنچاتے ہیں. وحی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی. اس لیے جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف وہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی جو قرآن پاک میں موجود تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی وہی آتی تھی، جیسے ہم نے پچھلے والے لیکچر میں سنا تھا، وہی مطلوع اور غیر مطلوع۔ اس لیے اب ہمیں غیر مطلوع جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل ہے، اس لیے اس کو بھی ماننا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ احزاب میں فرما دیا، ایک بہت اچھا اصول دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوۃ حسنہ، ایک خوبصورت، حسن کیا ہوتا ہے؟ حسن والا، جو ہمیں ایک دم اٹریکٹ کرے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم کسی مشقت میں پڑ جائیں گے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خوبصورت نمونہ ہے، اور آپ اس کو پہلے سرچ کریں، آپ اس کو بارے میں معلوم کریں کہ آپ خود بخود اس طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ لمن کانا، کس کے لیے خوبصورت؟ لمن کانا یرجو اللہ، جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اللہ اور آخرت کے دن کے میں چلے جانا ہے، ایک وقت آئے گا، اور ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا ہے، ایسے شخص کو بہت زیادہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، یوم آخر کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر کام میں بہت ہی حسن محسوس ہوگا، اور جب وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو بہت آسانی ہوگی، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کو اس کے اوپر اجر بہت زیادہ ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کوئی بھی، یعنی کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس کی تاکہ اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ یہ اللہ کی طرف سے رسول آئے ہیں، اور اللہ نے ہی ان کو وہ مقام اور درجہ دیا ہے، جتنے بھی رسول آئے ہیں، کہ ان کی اطاعت کی جائے، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پیمانہ دے دیا، ہمارے سامنے رکھ دیا، ایک اسکیل ہمیں کیا بتا دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو پس میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل کہہ دیجئے ان سب لوگوں سے جو آپ کے ماننے والے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا ثبوت کیا دینا ہے؟ فاتبعونی، بس میری پیروی کرو، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کے سامنے ایک ایک اسکیل رکھ دیجئے کہ بس اگر آپ نے اللہ کی محبت اپنے اندر کرنی ہے کہ واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا پھر۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ جب تم پیروی کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ مغفرت کر دے گا گناہوں کو معاف کر دے گا آپ کے، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب ہم میں سے ہر کوئی تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، جس نے ہمیں بنایا ہے، ہماری ایک ایک چیز کو بنایا ہے، ہماری زندگی کی راہیں آسان کی ہیں، ہماری زندگی میں رزق وہی اتارتا ہے، صلاحیت ہمیں وہی دیتا ہے، ہماری جسمانی ساخت بھی وہی دیتا ہے، ہمیں گھر اس نے عطا کیے، والدین اس نے دیے، بہن بھائی اس نے دیے، اچھے تعلیمی ادارے اس نے، ہر کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اس سے محبت رکھنی چاہیے۔ اب اس محبت کا ثبوت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ احسان کیا ہے، کس لیے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے خاص طور پر، اور وہ کیا کرتا ہے رسول کہ وہ ان کو آیات اللہ تعالیٰ کی پڑھ کر سناتا ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، برائیاں ان سے دور کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کے اندر حکمت آ جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کس حکمت سے کریں، کس وزڈم سے کریں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیونکہ اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے، اندھیرے میں تھے، اس کتاب کو جب آ کر سکھانا شروع کیا گیا تو وہ پھر روشنی میں آ گئے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا،
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تو ہم دین کے طریقے نہیں پتہ کر سکتے تھے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مقام ہے، جو بھی وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے قرآن کا ایک مقام ہمارے نزدیک ہے کہ ہم اس سے احکامات لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں ایز اے ٹیچر بتاتے ہیں، صرف زبانی نہیں بتاتے۔ جیسے میں تو آپ کے سامنے ایک زبانی ایک بات ایک پروگرام کر کے جا رہی ہوں، لیکن ایک لیکچر دے کے جا رہی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس بات کو بھی سکھایا اس پہ کامل عمل کر کے پھر لوگوں کو بتایا، اور اس میں اپنی زندگی گزاری، چاہے اس کے اندر کتنی بھی زیادہ مشکلیں آئیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ دیکھیں دین پر اس طرح عمل کرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی عمر پائی تھی، ہم سب کو پتہ ہے 63 ایئرس رہے وہ، اور 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور 1400 سال گزر گئے اور آگے قیامت تک پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے دنیا باقی ہوگی، تو اس وقت تک کے لیے یہ احادیث ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو، محدثین کو اٹھا دیا اور علماء کو اٹھا دیا کہ ان لوگوں نے اس کی حفاظت کی، ایک ایک لفظ کی، اور بہت احتیاط سے ان سب کو کمپائل کیا، پھر جمع کیا، تاکہ آنے والی نسلوں میں، آنے والی صدیوں میں ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود رہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ واحد دنیا کی ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا بولنا، جس کا دیکھنا، جس کا چلنا، جس کا کھانا، جس کا پینا، جو ایک ایک چیز دنیا ایک ایز اے حکمران حکومت کرنا، ایک سپہ سالار کے طور پہ، چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ کیسے اس نے اپنے ساری اسٹریٹجیز بنانا کرنا، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، ایک ایک چیز کو انہوں نے بتایا۔ بچوں کی تربیت کا، خواتین سے سلوک کا، میں جو زیر دست ہمارے لوگ ہیں معاشرے کے نچلے طبقے، ان کے ساتھ سلوک کا، حتیٰ کہ جانوروں کے، پودوں کے، درختوں کے، پانی کے، ہر چیز کے حقوق بتا دیے کہ کس چیز کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہم تک نہیں پہنچی تو ہماری زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو یہ کمپائل کی گئی ساری احادیث کو، اور اس کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے یہ جب حدیثوں کو جمع کیا گیا اور کس وجہ سے کیا گیا، کہ یہ سب کو پتا تھا اس دور کے منافقین کو بھی اور جتنے بھی کافر تھے اور جو ان سب کے ساتھ لوگ تھے، کہ یہ لوگوں مسلمان جو ہیں قرآن کو نہیں سمجھ سکتے احادیث کے بغیر۔ تو انہوں نے بہت سارا احادیث کو کیا کیا کہ ان کے اندر نئی نئی چیزیں ملا دیں، موضوع کرنا شروع کر دیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو پھر علماء کرام نے درایت اور روایت کے اصول بنائے اور ان کے اوپر سب کچھ چیک کیا گیا۔ اب جب روایت کے جو اصول تھے ان کے اندر وہ ایک ایک راوی کے اندر چیک کرتے تھے کہ اس کی علمی حیثیت کیسی ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی زندگی میں ڈسپلن کتنا ہے، وہ کتنا سچ بولتا ہے، کبھی زندگی میں اس کے اوپر کوئی تہمت تو نہیں لگی، کوئی الزام تو نہیں لگا، اگرچہ وہ ثابت نہیں ہوا، لیکن ایسے شخص کی پھر روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو جو ہر لحاظ سے سچا اور صحیح آدمی ہوتا تھا، عقل کے لحاظ سے، حافظے کے لحاظ سے، اس کی روایت کو، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس سے کبھی ثابت نہ ہوا کہ اس نے کبھی کسی کے سامنے جھوٹ بولا یا معاملات میں بددیانتی نہ کی ہو، ایسے لوگوں کی روایت کو قبول کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح دوسرے جو اصول ہوتے تھے درایت کے، اس کے اندر کیا دیکھا جاتا تھا کہ یہ عربی جو قواعد تھے گرامر کے، ان کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، کوئی بھی گرامر کا لفظ فرق تو نہیں ہے، جو بھی اس کے اندر اصول ہیں ان کے عربی لینگویج کے، اس کے لحاظ سے فرق تو نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ تو نہیں آ گیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے گرا ہوا، اس کا مطلب ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ شائستہ انسان تھے، سب سے زیادہ نفیس انسان تھے، ان سے تو کبھی کوئی غلط بات سوچی ہی نہیں جا سکتی، نہ کبھی کسی نے سنی۔ تو اس لحاظ سے ایسی حدیثوں کو بھی پھر دیکھا گیا، چیک کیا گیا، اور اس کے بعد جب وہ حدیثوں کے ذخیروں سے بھی یہ دیکھ کر کہ جو منافقین اور دوسرے مخالفین ہیں وہ کس طرح سے غلط چیزوں کو حدیث بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو ان کو پھر سرچ کیا گیا، روایت اور درایت کی چھلنی میں چھان کر نکالا گیا، اور انہی کے اوپر پہ یہ صحیح بخاری اور یہ صحیح مسلم وغیرہ یہ ساری احادیث کی کتابیں جو ہیں ہمارے پاس جمع ہیں، اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم دین پر کیسے عمل کر سکیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی صحابی کو کسی بھی ڈیوٹی پر کہیں بھیجتے تھے تو ان کو پورا سارا کچھ سمجھا کر، بعضوں کا ریٹن فارم میں، بعضوں کا زبان، ان کو ساری چیزیں سکھایا کرتے تھے، اور ان سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ کیا اور آج تک ہمارے سامنے
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اگین مکن، وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز سنتے تھے اس کو فوراً لکھ لیا کرتے تھے، نوٹس بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے آیا کرتے تھے اور ان سے پھر پوچھ لیا کرتے تھے، دکھا لیا کرتے تھے کہ کیا میں نے صحیح لکھا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب بھی جو تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈکٹیٹ کرا دیا کرتے تھے اور پھر وہ بڑی بڑی چیزوں میں دونوں طرف لکھ لیتے تھے، جیسے بعض اوقات درختوں کی چھال ہوتی تھی، بعض اوقات یہ پارچمنٹ ہوتے تھے چمڑے کے، اور پھر اس کے اوپر ساری چیزیں انہوں نے ایک بنایا ہوا تھا صحیفہ اپنا ساری چیزوں کا، اور وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں اور آج تک ہم تک بڑی آسانی سے پہنچ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح مختلف صحابہ کرام کا دیکھیں، جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا دیکھیں، اور وہ تو اپنے اولاد کو بھی کہتے تھے کہ ضرور ہی ان تمام چیزوں کو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان کو فوراً لکھ لیا کریں، ان کو محفوظ کر لیا کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت کے بعد، دور صحابہ کے بعد اگلی جو اسٹیج آتی ہے تھرڈ ایج کے، وہ تبع تابعین، جنہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح احادیث کی حفاظت کی، اور اس کو گولڈن ایج ان حدیث لٹریچر کہا جاتا ہے کہ ساری چیزوں کو جو روایت کے اصول تھے ان کے مطابق سب کو چھان کر الگ کیا کہ کون سی ویک احادیث ہیں، کون سی صحیح احادیث ہیں، اور کسی میں کوئی جھوٹ تو نہیں آ گیا ہے، تو ان سب کو پرنسپلز بنا کے الگ الگ ساری صحیح احادیث کا ایک پورا صحیح ستہ کے نام سے مجموعہ بنا دیا گیا۔ پھر اسی طرح احادیث کے رولز میں کچھ ان کی اپنے ٹرمز احادیث کی ہیں کہ صحیح حدیث ہے، حسن ہے، ضعیف ہے۔ صحیح تو جس طرح بنائی گئی اصولوں کے مطابق، پھر جو ان کو ایک حسن کا نام دیا گیا جو کہ بالکل صحیح ہے، جس میں کوئی راوی کی بیچ میں خطا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جھوٹا یا کوئی قواعد کے اصولوں کے لحاظ سے غلطی نہیں ہے۔ اور وہ کچھ جو ضعیف حدیثیں پتہ چلیں اور ان میں کہیں پر اس طرح کی چیزیں آئیں تو وہ پھر ضعیف حدیث کہلائیں، تو ان کو بھی باقاعدہ لکھ دیا گیا کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں اور یہ مستند ہیں، یہ صحیح ہیں، یہ حسن ہے۔ تو اس کے لحاظ سے کہ ایک عام شخص بھی جو توجہ کے ساتھ قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، تو اس کے سامنے بھی پتہ چل جائے کہ ریلائبل احادیث کون سی ہیں۔ پھر یہ جو 6 اوتھینٹک احادیث کا جو کلیکشن ہے وہ یہ سامنے میں نے آپ کے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بخاری ہے، پھر مسلم ہے، اور اس کے بعد ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، اور ابو داؤد ہے۔ مطلب ان میں سب سے زیادہ مگر پڑھی جانے والی جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، لیکن ہمیں جو ہم قرآن پر ٹائم لگاتے ہیں، آپ دیکھیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ان کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح احادیث کا اس میں زیادہ تر کلیکشن ہے، اور اس سے آپ قرآن پاک کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے سامنے کتاب اللہ سے کچھ رکھا جائے تو واجب التعمیل ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے کوئی بھی حکم سامنے آئے تو اس کو عمل کرنا چاہیے، اور اس کو چھوڑنے کے لیے کسی کے لیے عذر جائز نہیں ہے کہ بھئی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ کوئی چیز اگر کتاب اللہ سے نہ ملے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل جائے تو اس کو بھی ویسے ہی عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ اتنا زیادہ اہم اصول ہمارے پاس قرآن سے ہی ہمیں ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے بار بار کہہ کر بتایا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ تو اب ہمیں آج کے دور میں جو فتنے پھیل رہے ہیں اس میں جیسے بہت سے مسلمز کے درمیان ایسے گروپ آ گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے قرآن از انف فار دیم، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث کی جو اتنا بڑا ہمارا خزانہ ہے کہ اس کو ہم نہیں چونکہ سمجھ سکتے یا اس کو نہیں جانچ سکتے کہ صحیح احادیث کون سی، حالانکہ ہمارے پاس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح صحیح ستہ موجود ہے، اور کس طرح ہمارے محدثین نے اور محققین نے ساری چیزوں کو کتنی عرق ریزی کے ساتھ اور محنت اور کوشش کے ساتھ ایک ایک حدیث کو سرچ کر کر ہم تک پہنچایا، اور یہ خزانہ ہمیشہ رہے گا
جس طرح قرآن پاک کی حفاظت رہے گی اس کی بھی رہے گی، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں، اب میرے جو مخاطب اس وقت آپ سب بچے ہیں وہ تو پڑھے لکھے بچے ہیں، وہ لوگ تو نہیں ہے کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا اور وہ خود سرچ نہیں کر سکتے، اور آج کے دور میں تو ہر وقت بچے کمپیوٹر اور نیٹ ان سب پر بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ تو بہت اچھی طرح سرچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب کا فرض کیا ہے ایز اے مسلم، اور اگر کوئی مسلم نہ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد ہیں، تو وہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ وہ حقیقت تک پہنچے۔ محققین کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ ٹرم سمجھنی چاہیے کہ ریسرچرز کو جو کہتے ہیں محققین، کہ وہ حق کی حقیقت نکال کر لاتے ہیں اصل چیز کی کہ وہ کیا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور حدیث اور سنت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے اللہ کی کتاب کے بعد، وہ جب واضح ہو گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو سیکولرز اور اسلاموفوب جو ہیں ہمارے پاس، ان سب سے بچ کر اور اپنے قرآن کی اور جو حدیث کا مقام ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے شعوری طور پر۔ ہم کانشیس رہیں اس بات کے بارے میں۔ اور ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو ساتھی صحابہ ہیں وہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے تو راہ ہدایت پاؤ گے، تو ان کے مقام کو کوئی کم نہ کرے، کیونکہ انہی پہلے راوی تو وہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والے اور پھر آگے پہنچانے والے۔ پھر جو اس احادیث کے جتنے بھی سورس ہیں ان کے بارے میں لوگ جو مختلف باتیں بناتے ہیں، اب آپ دیکھیں آج کل آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ٹائم ہم سب کو ہی مل گیا ہے، اور آپ سب بچے فارغ بھی ہیں، اپنا بھی پڑھیں، میڈیکل کا بھی پڑھیں، آپ کے میڈیکل کے بھی سارے اصول اگر آپ قرآن میں پاک کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے تو اس کے اندر سے بہت اچھی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے آپ کو بہت اچھی طرح سے چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو ان چیزوں کے اوپر وقت لگائیں کہ ہم کیا کریں، قرآن پاک کو اس کی اصل زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنی اب زبانیں آتی ہیں، جو بھی ہماری لینگویج ہے، جو ہماری چاہے اردو زبان ہے، ہمارے ملک کی انگلش زبان ہے، بین الاقوامی، اور عرب زبان جو عربی زبان ہے نا، وہ تو ہماری اخروی زبان بھی ہے، ہماری کتاب اس کے اندر ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہی تھی۔ اور جب ہم پتہ ہی ہے نا ہمیں ساری حدیثیں کہ جب ایک انسان جب مر جاتا ہے اور جب اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس فرشتے منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کس زبان میں پوچھتے ہیں؟ عربی میں پوچھتے ہیں۔ اور پھر جنت کی زبان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عربی زبان ہے۔ تو جو عربک ہماری لینگویج ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور بچوں آپ لوگ جس عمر کے جس دور میں، اور آج کل آپ لوگوں کو وقت بھی ملا ہوا ہے، اس وقت حافظے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، میموری بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور آپ روز بھی 2-3 لفظ کر کے سمجھیں گے نا تو اپنے قرآن کو خود ڈائریکٹ سمجھنے لگ جائیں گے، احادیث کو خود سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اللہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس علم نہ ہو تو لوگ ہمیں خود ہی بہکا دیں، ہم دوسروں کو کیا سمجھائیں گے۔ تو چونکہ میرے مخاطب پڑھے لکھے بچے ہیں بہت اچھے، جو اتنے اعلیٰ مقام تک پہنچ رہے ہیں، میڈیکل ہمارا طب کا میدان جو ہے تو پہلا میدان ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے تعلیم کا، تو یہاں والے بچوں کو بھی ان دنیاوی کے ساتھ دینی علوم میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آخری یہ آیت پڑھتی ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی کے اوپر، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صلو، درود بھیجیے، علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، تو اور ان کے اوپر درود اور سلامتی بھیجیے۔ یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ ایک شخص، دنیا کی واحد ہستی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے، کیا بتایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اتنی بڑی ہستی، اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، نبی کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے وہ لوگو، یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگو جو ایمان لائے، جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں نہیں کہا، مخاطب ان کو کیا گیا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کیا کریں،
صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ وہ بھی درود اور سلامتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ اب درود کے بارے میں کون سا درود اہم ہے؟ سب سے اہم درود درود ابراہیمی ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف فرماتا ہے، اور 10 درجات اس کے بلند کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے، تو اس ہستی کا درجہ کتنا بڑا ہوگا جس نے 23 سال زندگی میں شدید مشکلوں کے گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کا وہ شخص ہوں جس نے سب سے زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں۔ پتہ ہے نا کہ دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو چکے تھے، چھوٹے سے تو پھر ماں چلی گئی، پھر دادا چلا گیا، پھر چچا میں پہلے یتیم کی حیثیت سے، اور پھر کہاں سے اللہ نے اس بچے کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا کہ مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے سربراہ بنا دیا، اور پھر اپنا محبوب نبی بنا کر اٹھایا، اور آج قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے بتا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازمی اختیار کریں گے، اور وہ اختیار کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا، ورنہ اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ وہ شدید ترین عذاب کے پھیرے میں آ سکتے ہیں۔ تو اس ہستی کے بارے میں جانیے، اس کے بارے میں کوشش کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا چیز تھے آخر۔ پتہ ہونا چاہیے نا کہ ایک شخص کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا، اور اتنا کچھ اس نے کیا کچھ کیا ہمیں تو نہیں پتا۔ ہم کہتے ہیں کہ بس وہ ایک شخص تھا اور آیا تھا، اور بس ونس اپان اے ٹائم مین ہو کیم وغیرہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاں ایک نبی تھے آخری اور اس طرح تھا، بس اتنی میں نے باتیں ہوتے اتنا ہی ہم اپنے نبی کو جان رہے ہیں۔ ہم پتہ کریں، ہم دیکھیں آخر اس ہستی میں کیا ایسی چیز تھی، اس کی ایک ایک چیز کے اندر کیا حکمتیں پوشیدہ تھی، کیا رحمتیں برکتیں تھیں جن کو ہم نے جانا ہی نہیں، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اور اسی وجہ سے ہم آج ان وباؤں کی پھیر میں آ گئے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، طریقے کو، سنت کیا ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے زندگی گزارنے کا، اس پر عمل کر رہے ہوتے تو یہ چیزیں ہم پر آتی ہی نہیں۔ تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اور آج کل آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس پہ 1 گھنٹہ نہ صحیح تو کم از کم 15 منٹ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 حدیثیں نکال کر پڑھیے، قرآن پاک کی 1-2 آیات نکال کر پڑھیے، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ان پہ غور و فکر کیجیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ان سب میں سب سے کم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں بیٹھ کے 5-10 منٹ درود و سلام بھیجیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذہنوں کو کتنا کھولے گا، آپ کے عمل کو کتنا برکت دے گا، اور آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے کتنا یہ فائدہ مند عمل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا اس کو قبول فرمائے، اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔